کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کسی غیر محرم سے بات چیت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ میسنجر پر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل ہی ناجائز ہے حرام ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس لیے اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالنا ہے۔ ہمیں جو اسلام طریقہ سکھا رہا ہے، جو ہمیں شریعت بتا رہی ہے، ہم اس کام کو اختیار کریں، پھر ہمارے لیے زندگی سکون کا باعث بنے گی۔ آج آپ دیکھ لو ماحول اور معاشرے کے اندر کتنی بے سکونی بڑھ گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آئے دن آپ کو اخبار کے اندر ایک واقعہ ملے گا کہ آج فلاں لڑکے نے، حالانکہ اس کے پاس ہر چیز کی عیش و عشرت تھی، مال پیسہ گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے خودکشی کر لی۔ تو بھائی یہ خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق ہوگا، اس تعلق کی وجہ سے۔ اور آج کل بھائی کیا بات آپ کو بتاؤں، آپ خود سمجھدار بندے ہو، جب عورت اپنے آپ کو گھر سے نکالتی ہے تو اپنے آپ کو بنر سنور کر تھوڑا سا ٹائٹ بوٹ بنا کر کہ کسی لڑکا جب وہ مجھے دیکھے گا تو پھر وہ میرے لیے بھی بےتاب بن جائے گا۔ اور لڑکے بھی اسی نیت سے گلیوں میں کوچوں میں چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی لڑکی وہاں سے گزرے اور ہم اس کے ساتھ آنکھ اٹکا لیں، پھر اس کے بعد تعلق بن جائے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھو بھائیو، یہ جو تعلق ہوتا ہے تو اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ساتھ وفاداری کریں گے، ان کے ساتھ نکاح کریں گے، نہیں، بلکہ کچھ مدت تک یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق چلے گا، پھر لڑکی کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، لڑکے کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، پھر وہی تعلقات نہیں رہتے، پھر صرف ایک دوسرے کی یادیں ہی رہ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ خصوصاً میں یہ پیغام ان لڑکیوں کو دیتا ہوں کہ جو لڑکوں کو اپنا دوست بناتی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جو ان کے ساتھ عشق معشوقی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ان کے لیے ٹائم پاس ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے پیغام آتے رہتے ہیں جو لڑکیاں بھی ہم سے پوچھتی رہتی ہیں، لڑکے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ آپس میں نکاح کر لو۔ وہ کہتے ہیں والدین راضی نہیں ہوں گے۔ بھائی جب پتہ ہے والدین بھی راضی نہیں ہوں گے، ہماری شادی بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ عشق کرنے کی؟ پھر تو وہ کسی اور کی امانت ہے، پھر اس کو اپنا دوست کیوں بناتے ہیں؟ لیکن بڑی مشکل بات ہے بھائی آپ لوگوں کو سمجھانا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، جو کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اور دفتروں کے اندر، آفسوں کے اندر جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بھائی ایک چیز بڑی خوبصورت ہو کر بن سنور کر ہمارے سامنے آئے گی تو لازماً تو ہماری آنکھیں اٹھیں گی۔ جب آنکھیں اٹھیں گی تو پھر دل میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، جب دل میں بیٹھ گئی تو پھر تو غلط تعلقات بھی ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھو آپ نیٹ پر، انٹرنیٹ پر روزانہ آئے دن آپ کو ایسی بات معلوم ہوگی کہ آج فلاں لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگے۔ یہ کیوں بھاگی بھائی؟ اس نے ماں باپ کے لیے کیا عزت چھوڑی؟ کچھ بھی نہیں، بے پردگی کی وجہ سے یہ ماحول ہو رہا ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ عورت کو پردہ اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ لیکن اگر وہ کسی جائز کام کے لیے، ضرورت کے لیے باہر نکل رہی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ پردے کے اندر جائیں، اپنے منہ کے اوپر چادریں ڈال دیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ان پر نہ پڑے۔ لیکن آج کل یہ چیز نہیں ہو رہی مارکیٹ میں۔ آپ جائیں بازاروں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، وہاں پر بالکل ہی بے پردگی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دنیاوی ہو سکتا ہے یہ مثال آپ کو بڑی اچھی لگے۔ دیکھو بھائی، ایک بندہ بازار سے 1 کلو گوشت لیتا ہے تو وہ اس گوشت کو ایک ڈبل شاپر کے اندر ڈال کر اپنے ہاتھ میں مضبوط کیے ہوئے گھر لا رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو کہے کہ اس گوشت کو ایک برتن میں ڈالو اور وہ برتن اپنے سر پر رکھ لو اور لاؤ، تو کیا وہ ایسا کرے گا؟ نہیں بھائی، وہ کہے گا کہ یہ میرے برتن میں اگر جو گوشت پڑا ہوا تو اوپر سے چیل کبھی آگے وہ سارا یہ گوشت اٹھا کر لے جائیں گے، یہ تو میرا گوشت میرا محفوظ نہیں رہے گا کبوں سے۔ تو بھائی یہ ایک مثال ہے، جب ایک گوشت کی پلیٹ بھی تمہارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہوتی کہ اس کو کبھی چیل وغیرہ اڑا کر لے جائیں گے۔ لیکن بتاؤ اگر کوئی خوبصورت عورت وہ اپنے آپ کو بن سنور کر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو بتاؤ، تو وہاں پر بھی تو بڑے بڑے درندے بیٹھے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہیں، تو وہ اس کو کیسے محفوظ چھوڑیں گے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے واقعات پڑھے ہیں کہ 4 سال کی لڑکی، 5 سال کی لڑکی، 7 سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کر کے اس کو راستے پر پھینک دیا گیا، مار کر، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں۔ تو بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے ماحول میں؟ ظاہر سی بات ہے جب تم اسلام کو چھوڑو گے، مغربی کلچر کو لوگے، تو پھر تمہارے ساتھ ایسا تو برتاؤ ہوگا۔ جس طرح یورپ ممالک میں ہو رہا ہے، وہاں پر ہر آئے دن لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ تو یہیں پر تو ہم کہتے ہیں اسی چیز کے تو اسلام مخالف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر رہے، مرد کو حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کرے، اگر کہیں نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر کے اندر اس کو گناہ ہوگا بھائی۔ لیکن نہیں ہوتی حفاظت۔
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو کہاں حفاظت ہوگی؟ جس طرح گوشت کی پلیٹ کو بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس کو شاپر کے اندر ڈال کر حفاظت کے طور پر لیا جائے، تو اسی طرح میرے عزیز دوستو اگر چاہتے ہو تمہاری خواتین کی، تمہاری عورتوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے تو ان کو بھی پردے والا لیبل، پردہ ان کو پہنا کر گھر سے نکالو تاکہ ان کی عزت و آبرو حفاظت میں رہے۔ اس ماحول کو جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے تو پھر ایک ہی رستہ ہے، نکاح کر لو۔ لیکن آج کل ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ اتنے ذرائع آسان ہو گئے، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، نکاح تو اپنی جگہ، اس سے بھی اور زیادہ غلط راستے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ لوگ ہاتھوں سے مشت زنی کر کے اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔